رانا ثناء اللہ صاحب نیڈز نو انٹروڈکشن، آپ وزیر اعظم کے مشیر ہیں برائے سیاسی امور، ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں۔ رانا صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ پروگرام کے لیے وقت نکالنے کے لیے۔ رانا صاحب، گفتگو کا آغاز آج کی میٹنگ سے ہی، کیونکہ بڑی اس حوالے سے بڑا زور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے دیا جاتا رہا کہ ملاقات نہیں کروائی دی جاتی۔ آج علی ظفر صاحب خود بڑے حیران ہوئے کہ وہ کہتے ہیں کہ بڑے عجیب و غریب بات تھی کہ آج ہماری قیادت کو ملاقات کروانے دے دیا گیا۔ تو رانا صاحب، کوئی ہواؤں کا رخ تبدیل ہو رہا ہے، کسی کو رحم آ گیا ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ ہواؤں کا کوئی رخ تبدیل ہو گیا ہے یا اس سے کوئی اس قسم کی جو ہے وہ بات لی جانی چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ ملاقات، ایک آدمی اگر جیل میں ہے تو اس کا قانونی آئینی حق ہے، ملاقات ہونی چاہیے، اور اگر آج ہوئی ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اور اس سے پہلے بھی اگر کوئی اس بارے میں کوئی دقت رہی ہے تو اس میں پی ٹی آئی کا ایک اپنا موقف ہے، لیکن جیل حکام کا بھی ایک اپنا موقف ہے۔ تو اس میں اس بحث میں جائے بغیر کہ کون درست ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ملاقات کا ہونا اچھی بات ہے، اور ملاقات ہونی چاہیے، اور ملاقات میں اچھی گفتگو ہونی چاہیے، اچھے پیغامات باہر آنے چاہیے۔ گزشتہ روز وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کہہ رہے تھے کہ جی معافی کے بغیر یہ معاملہ کلوز نہیں ہو سکتا 9 مئی کا۔ عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں معافی سے پہلے غلطی کا اعتراف ضروری ہے، جو عمران خان صاحب نہیں کرے، اور آج بھی اگر وہ اپنے موقف پہ قائم ہے تو اب یہ معافی والا چیپٹر بھی کلوز ہے۔ تو پھر میرا خیال ہے کہ انہیں سزاؤں پہ اوپر واویلا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، 9 مئی تو ہوا ہے نا، 9 مئی کوئی افسانہ تو نہیں ہے۔ تو رانا صاحب، یعنی کہ جب تک وہ معافی نہیں مانگیں گے عمران خان صاحب تو مزید سزاؤں کا اسی طرح سے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سامنا کرتی رہے گی؟ دیکھیں جی، جو کیسز بھی چل رہے ہیں ان میں لوگ سزا ہی نہیں ہو رہے، لوگ بری بھی ہو رہے ہیں۔ کسی کو زیادہ، کسی کو کم سزا ہو رہی ہے۔ اس کے بعد اپیلوں کا عمل ہوگا، اپیلوں میں معافی ہو سکتی ہے، بریت ہو سکتی ہے، اور وہ کیسز جو ہیں وہ سپریم کورٹ نے یہ حکم دیا تھا کہ ان کیسز کو اگلے 4 ماہ میں ان کے فیصلے کر دی جائیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ کیسز جتنے بھی تھے ان کے میرا خیال ہے کہ فیصلے ہو چکے ہیں۔ اگر کوئی ایک آدھ کیس رہتا ہے تو اس کا بھی فیصلہ ہو جائے گا۔ پر رانا صاحب، جس طرح سے یہ سزائیں ہو رہی ہیں، اور آپ نے بھی بطور اپوزیشن، جب آپ لوگ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں آپ بہت کچھ بھگت چکے ہیں، آپ کے لیڈرز بہت کچھ بھگت چکے ہیں، یہ رائے ہر عمومی طور پہ پائی جاتی ہے کہ سسٹم اس طرح سے بہت عرصے تک سسٹین نہیں کرتا۔ جب یہ اوور ٹرن ہوں گی چیزیں تو اداروں پر جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ لوگوں کا ہے وہ کس حد تک سنگین ہوگا؟ لوگ کون اداروں پہ جو ہے وہ اس کو سنجیدہ لے گا؟ پارلیمان کو سنجیدہ لے گا؟ عدلیہ کو سنجیدہ لے گا؟ جو بطور انسٹرومنٹس، آپ بھی یہ رائے رکھتے ہوں گے کہ بطور انسٹرومنٹس تو وہ استعمال ہوتے رہے ہیں۔ نہیں، دیکھیں، اداروں کا بطور انسٹرومنٹ استعمال ہونا یا نہ ہونا یہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ 9 مئی کو جن لوگوں نے ایک جرم کیا ہے تو اس کی کیا سزا نہ دی جائے؟ اگر ایسے جرم کی بھی کوئی ریاست سزا دینے کی اہلیت اور صلاحیت نہیں رکھتی تو پھر تو یہ بنانا اسٹیٹ کے مترادف ہے۔ 9 مئی کو یا تو یہ کہیں کہ جی واقعہ ہوا ہی کوئی نہیں ہے، یہ خواہ مخواہ جو ہے وہ کیسز بنا دیے گئے ہیں، یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے۔ بھئی، جب آپ نے جو ہے وہ دفاعی تنصیبات پہ حملہ کیا، ویڈیو آڈیو بنی ہوئی ہیں، آپ خود نظر آ رہے ہیں وہاں پہ کہ آپ گھر کو آگ لگا رہے ہیں، وہاں پہ وردی کو جو ہے وہ چھڑی پہ گھما رہے ہیں، وہاں سے چیزیں اٹھا رہے ہیں، تو پھر اس کی سزا نہ ہو تو پھر اور کیا ہو؟ اگر یعنی اتنے واضح ثبوتوں کے ساتھ ہونے والے جرائم کی سزا بھی جو ہے وہ انسٹرومنٹ بننے والی یا استعمال ہونے والی بات ہے، تو پھر جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ اس قسم کے جرائم کو سزا دی جا سکتی ہے، یا کس طرح سے جو ہے وہ اس قسم کی پروسیکیوشن میں فیصلے ہو سکتے ہیں؟ اور رانا صاحب، آپ نے کچھ روز قبل آپ نے جس طرح سے کہا کہ تو کانسیکوینسز ہوں گے 2 سال کے بعد جس طرح سے آ رہے ہیں، اور 2 سال کا وقت آپ نے کہا کہ بہت ایک وقت ہوتا ہے کہ ریکنسائل جب تک چیزوں کو کروایا جا سکے۔ سو یو تھنک یہ بات جو ہے وہ کافی آگے نکل چکی ہے، اب ریکنسیلیشن کی اب بات ہو بھی نہیں سکتی؟
نہیں، اب تو سزائیں ہو چکی ہیں، اب تو اپیل ہی ہے، اپیل میں جا کے تو جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ اپنی سزا کو چیلنج کرے۔ ہاں، اگر اسٹیٹ جو ہے اگر وہاں پہ اپنی کوئی ندامت کا اظہار کرے، کوئی شرمندگی کا اظہار کرے، کوئی معافی تلافی کی بات کرے، تو عدالت لینٹ ریویو لے سکتی ہے، سزا میں کمی کر سکتی ہے۔ رائٹ، رانا صاحب، آج عمران خان صاحب نے یہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیوں سے بھی مستعفی ہونے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ اس سے حکومت کو کیا سمجھ آ رہی ہے؟ عمران خان صاحب کا جو موڈ ہے یہ کیا حکومت کو پریشان کر رہا ہے کسی بھی طور پہ؟ نہیں، بالکل یہ پریشان نہیں کر رہا، اور یہ بالکل ہماری توقعات کے مطابق ہے۔ عمران خان جو ہے جیسے پہلے بات ہوتی تھی کہ یہ ایک فتنہ ہے، یہ اس ملک کو کسی حادثے سے دوچار کرنے کی جو ہے وہ کوشش میں تھا، کوشش میں ہے، لیکن 9 جولائی کا جو واقعہ ہے اس نے اپنی ہی پارٹی کو حادثے سے دوچار کر دیا۔ اب بھی میرا خیال ہے کہ ریاست کو تو حادثے سے دوچار کرنا اب مشکل ہے، لیکن بہرحال اپنی جو جماعت رہ گئی ہے اس کو بھی حادثے سے دوچار کرے گا، اور میرا خیال ہے کہ یہ آخری کیل ہوگا تابوت میں اگر یہ لوگ اسمبلیوں سے استعفے دے کے کمیٹیوں سے پہلے باہر نکلیں گے، پھر اسمبلیوں سے باہر نکلیں گے، اور پھر سیاسی طور پہ جو ہے وہ اپنا وجود کھو دیں گے یہ۔ اور اس وقت آپ کی حکومت کا کیا رد عمل ہوگا رانا صاحب؟ اگر تو پارلیمانی سسٹم پر ہی یہ عدم اعتماد کر دیتے ہیں، اگرچہ اب تک تاحال آپ نے جس طرح سے کہا پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت باہر ہے اس وقت، وہ کہتی ہے کہ ہم کوئی کلیکٹیو ریزگنیشنز کی طرف نہیں جا رہے، لیکن اگلے فیز میں اگر یہ ممکنہ طور پہ نظر آتی ہے تو پھر آپ کا ریاکشن کیا ہوگا آپ کی حکومت کا؟ نہیں، ہمارا کوئی ریئیکشن نہیں ہوگا، جو آئین اور قانون کا تقاضا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ دا ٹائم ول ٹیک اٹس اون کورس۔ رائٹ، اور رانا صاحب بائی الیکشنز کا جو بائیکاٹ آج انہوں نے ریٹریٹ کیا ہے اسی موقف پہ قائم ہے، اگرچہ ان کی پولیٹیکل کمیٹی یہ رائے رکھتی تھی کہ بائی الیکشنز کانٹیسٹ کرنا چاہیے، آپ کی حکومت تو اس وقت بڑی ریلیف فیل کر رہی ہوگی ہے، کیونکہ آپ نے تو ابھی 8 بجے کے شو میں بھی آپ نے ایک چینل پہ کہا امیر صاحب کو بلکہ کہ ووٹرز اور جو لوگ ہیں وہ تو ان کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن 9 مئی میں اگرچہ ان کے ساتھ نہیں کھڑے۔ جی دیکھیں، اگر تو وہ یعنی فساد، گہراؤ جلاؤ کی پالیسی اپنائیں گے تو لوگ ان کا ساتھ نہیں دیں گے، لوگوں نے ساتھ نہیں دیا۔ 9 مئی کو بھی ان کے جو کارکن تھے، وہ جن کی ذہن سازی اور جن کو انہوں نے اس بارے میں ورگلایا بہلایا ہوا تھا، ان کے علاوہ پبلک ایٹ لارج لیول پہ کسی نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ 24 نومبر کو بھی اس بات کا گواہ ہے، 26 نومبر کو بھی ایسا ہی ہوا۔ تو عوام جو ہے وہ ان کے اس پالیسی جو گھراؤ جلاؤ کی پالیسی ہے اس میں ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ باقی ٹھیک ہے، الیکشن میں تو لوگوں کا یقین ہے، جمہوریت میں لوگ یقین رکھتے ہیں، جمہوری جدوجہد میں بھی لوگ یقین رکھتے ہیں، اس میں لوگوں نے ہمارا بھی ساتھ دیا، ان کا بھی ساتھ دیں گے، لیکن جمہوری جدوجہد میں اور ایک گھراؤ جلاؤ اور 9 مئی کی جدوجہد جو ہے یہ ایک علیحدہ عمل ہے، اس عمل کو عوام انڈورس نہیں کرتے۔ رائٹ، رانا صاحب آپ نے جس طرح سے یہ بات وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے حوالے سے جو 14 اگست کو انہوں نے میثاق استحکام پاکستان کا نام دیا، معاشی اور سیاسی استحکام کی جہاں پر بات ہو رہی ہے اور آپ بھی کہتے ہیں کہ ٹیبل پر بیٹھ کر اب یہ چیز ہوگی، یہ کس طرح سے بات کو حتمی اور جو منطقی انجام ہے اس تک پہنچایا جائے گا؟ نیشنل کنسنسس کی جب آپ بات کرتے ہیں، جب آپ نیشنل ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں جس پر عسکری قیادت بھی الائنڈ ہے، ایک کی سٹیک ہولڈر جو اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ہے، اس کے بغیر یہ کیسے ممکن ہو سکے گا؟ نہیں دیکھیں، اس کے بغیر ممکن تو نہیں ہے، اور یہ تو دونوں ہاتھوں سے تالی بجتی ہے۔ حزب اقتدار اور حزب اختلاف جو ہے جب تک ٹیبل پہ نہ بیٹھیں اس وقت تک یہ کنسنسس حاصل نہیں کیا جا سکتا، اور جب ہم اپوزیشن میں تھے تو اس وقت بھی ہم اسی کوشش میں تھے، اور اب آج بھی ہماری یہی رائے ہے کہ ایک نیشنل کنسنسس کے لیے جو ہے وہ تمام سٹیک ہولڈرز کو، تمام پولیٹیکل فورسز کو اور دوسرے جو طبقات ہیں ملک کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں
ان سب کو جو ہے وہ ڈائیلاگ گفتگو کرنی چاہیے، اور اسی کے نتیجے میں جو ہے وہ ملکی بہتری کے لیے جو ہے وہ فضا قائم ہوتی ہے، جسے آپ میثاق استحکام پاکستان کہہ سکتے ہیں۔ اور استحکام پاکستان جو ہے وہ سب پاکستان سب کا ہے، بالکل صرف ہمارا نہیں ہے، باقی جو ہمارے مخالفین ہیں ان کا بھی ہے، تو اس کے استحکام کی سبھی کو ضرورت ہے۔ رائٹ۔ اور رانا صاحب، ابھی کچھ دیر پہلے پروگرام میں ہی علی ظفر صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ نے جس طرح سے کہا کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ لڑائی ہم نے شروع نہیں کی، جب مذاکرات کی بات ہوتی ہے تو ہمیں سزاؤں کا سامنا کروایا جاتا ہے، مذاکرات ہوتے ان کو بھی نظر نہیں آ رہے، سو کس طرح سے ایک سپیس وہ کریٹ ہو سکے گی، واپس سے ایک ڈائیلاگ کی طرف سب کو لے کر آیا جائے؟ اور حکومت کو نیچرلی اسٹیبلٹی تو آپ کو سوٹ کرتی ہے، اور اسٹیبلٹی کے لیے کنڈیوسو ماحول بھی آپ نے ہی بنانا ہے۔ دیکھیں، مقدمات 9 مئی اگر ہوا ہے اور اس کے اوپر مقدمات قائم ہوئے ہیں، ان کی انویسٹیگیشن، ان کی گرفتاری، ان کی ضمانتیں، ان کی سزائیں، ان کی اپیلیں، یہ ایک علیحدہ عمل ہے۔ مذاکرات ایک علیحدہ عمل ہے۔ مذاکرات میں ٹھیک ہے، اس حوالے سے بھی بات کی جا سکتی ہے، لیکن مذاکرات کے عمل کو اس کا یرغمال تو نہیں بنایا جا سکتا۔ یا تو یہ ہے نا کہ یہ کہیں کہ جی ہمیں یہ سارا جو ہے وہ پروسیکیوشن جو ہے وہ وڈرا کر لیں تو پھر ہم مذاکرات کریں گے، ایسی بات تو انہوں نے کبھی نہیں کی، نہ ایسی بات ہو سکتی ہے۔ تو مذاکرات کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ رائٹ۔ اور رانا صاحب، آخر میں صرف بریفلی یہ کامنٹ ضرور کر دیجیے گا، مشاہد حسین سید صاحب کہتے ہیں کہ نظام اس طرح سے زیادہ عرصے چل نہیں سکتا، گورنمنٹ کے پاس وہ کہتے ہیں پروٹوکول ہے، منسٹریز ہے، لیکن فیصلہ سازی کا اختیار نہیں ہے۔ فیصلہ سازی جب گورنمنٹ ہے تو پھر سارے فیصلے اگر گورنمنٹ نہیں کرتی تو پھر کہاں پہ ہوتے ہیں فیصلے؟ کون کرتا ہے؟ یعنی بطور وزیر اعظم یہ جو پچھلے 2 ماہ گزرے ہیں، میرا نہیں خیال کہ پچھلے جو ہے وہ 76-77 سالوں میں کوئی ایسے لمحات گزرے ہوں جو یعنی اس مارکہ حق کے دوران گزرے ہیں، جو کہ ہندوستان کے ساتھ تقریباً کوئی 20-25 دن کا وہ معاملہ تھا۔ تو اس میں حکومت نے ہر محاذ پہ، وہ میڈیا کا محاذ ہو، وہ جو ہے وہ سفارتی محاذ ہو، وہ عسکری محاذ ہو، وہ سیاسی محاذ ہو، حکومت نے بر وقت اور بھرپور کنسنسس کے ساتھ، مکمل ہم آہنگی کے ساتھ، سیاسی اور عسکری قیادت کی مکمل یکجہتی کے ساتھ جو ہے وہ فیصلے کیے ہیں۔ تو پھر اگر اس کے بعد بھی اگر کسی کو فیصلے جو ہے وہ نظر نہیں آتے، گورنمنٹ کا اختیار نظر نہیں آتا، تو اسے میں سمجھتا ہوں کہ اپنی سوچ کو جو ہے وہ تھوڑا اس کے اوپر ریویو کرنا چاہیے۔ رائٹ۔ اور رانا صاحب، فیلڈ مارشل صاحب کی ایکسٹینشن سے متعلق چونکہ بڑی بات بھی ہو رہی ہے، بازگشت بھی ہے ان کو ایکسٹینشن دینے کے حوالے سے، اور ابہام بھی پایا جاتا ہے، قانون سازی تو ہو چکی ہے لیکن اس کو آپریشنلائز کرنے کے حوالے سے جو ایک نوٹیفیکیشن ضروری ہے، ایون نون لیگ کے کچھ چند وزراء بھی ان کو بھی لگتا ہے کہ یہ ابہام جو ہے وہ موجود ہے، تو نوٹیفیکیشن کیا ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، کیسا نوٹیفیکیشن؟ یعنی چیف آف آرمی اسٹاف یا چیف آف فورسز، ایئر فورس، نیوی، ان کی جو مدت ہے وہ 5 سال ہے، اور قانون کے مطابق جو ہے وہ اس میں لیجسلیشن جو ہے وہ پارلیمنٹ نے کی ہوئی ہے، اور ابھی تو 2.5 سال بھی پورے نہیں ہوئے، تو یہ اس میں ایکسٹینشن کا سوال کہاں سے آ گیا؟ وہ جب ان کی مدت 5 سال پوری ہوگی تو اس کے بعد جو ہے وہ ایکسٹینشن کا جو ہے وہ سوال اٹھے گا، اور ایک فیلڈ مارشل کو اگر ایکسٹینشن نہیں ملنی تو پھر اور کس کو ملنی ہے؟ لیکن یہ وقت آنے پہ جو ہے وہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ حکومت کرے گی۔ تو جب قانون میں امینڈمنٹ ہو چکی ہے تو اس میں نوٹیفیکیشن، کبھی قانون جو ہے وہ نوٹیفیکیشن کے تحت کبھی اس کے اوپر عمل ہوتا ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف اپنی 5ویں سال کی جو ہے وہ مدت ملازمت میں داخل ہو چکے ہیں اور وہ اپنی مدت پوری کر رہے ہیں، تو کیا کوئی نوٹیفیکیشن ہوا ہے؟
یہ Right, تو ایسے ہی فضول بات ہے جو کی جا رہی ہے. رائٹ اور آپ کہتے ہیں کہ کوئی نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے. بٹ تھینک یو سو مچ رانا صاحب, بہت شکریہ. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے.